اگر وہ کوئی 65 کا سبق بھول گئے ہوں تو ان کو پھر 2019 کا اور 18 کا سبق یاد ہونا چاہیے کہ جو ہم نے ان کو سبق دیا تھا کہ جب ان کے اپنے لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ٹی از فینٹاسٹک، تو وہ جس نے ٹی از فینٹاسٹک کہا تھا تو اس کی پھینٹی بھی سب کو یاد ہے۔ یہ جو سی پیک انشاءاللہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، اس سے ہندوستان کی، میں کہہ رہا ہوں، ماں مر رہی ہے ہندوستان کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ 1971 ایک ایسا سال جو پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم سال ہے، جب ہمارے ملک پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوا۔ ایک ایسی چیز جو کہ ایک انمٹ نقوش ہیں جو کبھی بھی ہماری یادداشت سے نہیں جا سکتا۔ ہم تو ظاہر ہے اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن جو کتابیں پڑھیں اور جو ہمارے بزرگ ابھی زندہ ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا افسردگی کا اور غم کا دن اور نہیں گزرا۔ اور سارا سازش تھی ہندوستان کی، اور دو بھائیوں کے بیچ میں انہوں نے مسکنسیپشن، ایک ان کے بیچ میں ایک ایسی سوچ پیدا کی، جو تفرقہ پیدا کیا، جو اب بھی وہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اب موجودہ پاکستان میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک سانحہ ہے جس سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور جو ہندوستانی ذہنیت ہے، جو ان کی ہندوتوا تھیولوجی ہے، اور جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ پتہ نہیں 93,000 یا 1 لاکھ پاکستانی فوج جناب ادھر کوئی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جو ایکچوئل آپ فگر ہیں وہ کوئی 34,000 ہماری ریگولر آرمی تھی، اس سے بھی شاید کم ہو، باقی کوئی 11,000 رینجرز وغیرہ تھے، اور وہ تو باقی سویلین آرم فورسز تھے، سول لوگ تھے۔ اگر پاک فوج صبر سے کام نہ لیتی تو سویلین آبادی تو ساری مسلمان تھی، وہ تو لاکھوں لوگ شہید ہو جاتے۔ انہوں نے اپنا ایک سیکریفائس کیا ایک طرح سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کے پاکستان توڑنے پہ سوینیر لیا تھا، وہ اس دن انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو مکتی باہنی وہاں قائم کی، اور جس طریقے سے انہوں نے شورش برپا کی، مسکنسیپشنز اور بدگمانیاں، اور ریگولر آرمی ان کی مکتی باہنی کے اس میں آئی، سویلین جامے میں، سویلین کپڑوں میں ان کی ریگولر آرمی آئی، اور انہوں نے وہاں پہ وہ ظلم کیے، بلکہ ایک طرح سے آ کے ظلم بھی وہ کرتے تھے، ڈالتے بھی پاکستان کے اور ہمارے پاک فوج کے سر پہ تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ ہندوستان اس کے بعد بھی باز نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی 16 دسمبر آ رہا ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعہ تھا کہ جب یہ ابھی 16 دسمبر 2014 کو ہمارے بچوں کو جو مارا گیا آرمی پبلک اسکول میں، اس سے پہلے آپ اجیت دووال کی جو ڈاکٹرائن ہے اس پہ آپ اگر نظر ڈالیں تو کیا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ہم پاکستان کو تکلیف دیں گے، پاکستان سے جو ہے پاکستانیوں کو ہم سبق سکھائیں گے؟ تو ہم ذرا اپنی آنکھیں کھولیں نا کہ یہ ایک نیکسس ہے ہندوستان کا، پھر ادھر سے اسرائیل کا، یہ سارا نیکسس ہے پاکستان کے خلاف۔ لیکن مجھے اپنی قوم پہ اعتماد ہے، مجھے اپنی پاک فوج پہ اعتماد ہے، مجھے اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، مجھے پاکستان کے نوجوان پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ میں جب جوان ہو رہا تھا اور اب جو ایک نسل جوان ہو رہی ہے، میں اگر پیچھے 20 سال پیچھے مڑ کے دیکھوں، الحمدللہ آج کی نوجوان نسل اویئر ہے۔ اور میں اپنی پاک فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ 5-6 لاکھ ہیں۔ میں تو دشمن کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج 6 لاکھ نہیں ہے، 7 لاکھ نہیں ہے، 8 لاکھ نہیں ہے، ہماری فوج، ہمارے ادارے جو ہیں وہ 22 کروڑ ہیں۔ جب پاکستان پہ آنچ آتی ہے، پھر یہاں پہ کوئی نون لیگی پی ٹی آئی نہیں ہوتا، کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہوتی، پھر صرف پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا تاریخ کا ایک اندوہناک چیپٹر ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو اس سبز لالی پرچم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، جو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ان کو سزا دی گئی۔ ان کو سزا دی گئی محب الوطنی کی، ان کو سزا دی گئی اسلام سے، پاکستان سے محبت کرنے کی، ان کو سزا دی گئی اقبال کے فکر سے جو ہے وہ محبت کرنے کی۔ اور آج بہت بڑی پریڈومننٹلی جو ہے فارمر ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں اس بات کا اب ان کو احساس ہوا ہے، وہاں پہ بڑی اس بات کی ان کو اب ایک اس جنگ کے 40 سال اور 50 سال بعد ان کو احساس ہے کہ یار یہ تو ہندوستان نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے ایک امپریشن دیا تھا کہ
کہ بڑے کوئی آپ نے آزاد ہو جانا ہے اور بڑا کوئی یہاں خوشی کی لہر دوڑ جانی، یہ تو ہمارا بدن دو ٹکڑے کر دیا ہندوستان نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکنالج ضرور کرنا چاہیے جو ہندوستان نے اور اس کی فوج نے اور ان کے جو ہے وہ مکتی باہنی کے غنڈوں نے جو بہاریوں کے ساتھ کیا، جو اس زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا جس نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، ان کو تہ تیغ کیا گیا، ان کے بچوں کے سر کاٹے گئے، خواتین کو بے عزت کیا گیا، میس ریپس کیے گئے، اور اس کا پھر جو ہے الزام بھی یہ دیکھیں کہ کتنی زیادتی ہے کہ الزام بھی ان لوگوں کے سر دیا گیا جو ان کو بچا رہے تھے، جن کے لیے وہ آواز اٹھا رہے تھے۔ خدا را وقت آ گیا ہے، میں نے تو قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کی قدر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑا، چاہے وہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں جنہوں نے سن 47 میں قربانی دی۔ سب سے بڑی قربانی جان کی بھی نہیں ہوتی صدیقی صاحب، جان سے بڑی بھی ایک قربانی ہے، وہ عزت کی ہے۔ جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسی ایک دن جانی ہے، عزت چلی جائے پھر کبھی واپس نہیں آتی، اور انہوں نے اپنی بچیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری بچیوں نے، ہماری مسلمان بچیوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کنویں میں چھلانگیں لگا کے، اور یہ راوی سرخ نہیں تھا جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، یہ وہاں سے جو دریا آ رہے تھے وہ سرخ نہیں تھے، مسلمانوں کے سرخ نہیں تھے، تو یا تو سن 47 میں وہ قربانی دی ہمارے مہاجروں نے، اردو سپیکنگ لوگوں نے، یا پھر سن 71 میں ان بہاریوں نے اور ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی۔ ہندوستان نے تو جو کیا سو کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ان کو وہ عزت دیں، ان کو وہ وقار دیں، وہ رسپیکٹ دیں جس کے وہ اہل ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا سن 71 میں، اور انہوں نے بھارتی سنگینوں کا اور بھارتی سرماؤں کا اور بھارتی غنڈوں کا مکتی باہنی کے اس میں ایک فساڈ میں، ان کے ایک جامع میں سامنا کیا، جنہوں نے وہاں اپنی جانوں کی قربانی دی، کیا ان کو ہم نے یہاں ایکنالج کیا؟ کیا ان کو وہ عزت ہم نے دی؟ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو وہ عزت ایز اے ریاست دیں، ایز اے حکومت دیں۔ میں تو بارہا اس کے لیے بات بھی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان قربانیوں کو باقاعدہ ایکنالج کیا جانا چاہیے۔ دو بھائیوں کا ملاپ، جب دو بھائی بچھڑ جائیں اور جب ملتے ہیں تو خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمارے بدن کا حصہ تھا، ہے ایز اے مسلمان ہمارا ویسے ہی بدن کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، بدن کے ایک حصے میں جب تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو، پھر انہیں اپنے انگلیاں مبارک اس طرح کی کہ تمام بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے، تو میں صرف بنگلہ دیش کی کیوں بات کروں؟ اگر بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں وہاں کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو علی محمد کو اسلام آباد میں دکھ ہوتا ہے، ساتھ میں کابل میں جب کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ جو میسج پاکستان کا ہے اس ریجن کے لیے وہ پیس کا ہے۔ یہ جو سی پیک انشاءاللہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، اس سے ہندوستان کی، میں کہہ رہا ہوں ماں مر رہی ہے ہندوستان کی، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ ہم ہندوستان کی ترقی پہ جو ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی، ہندوستان جتنا آگے جائے ٹھیک ہے، جائے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہماری ترقی پہ بالکل ان کو رات کو نیند نہیں آتی، بڑا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ اجیت دوال وغیرہ کو، یہ نریندرا مودی کو اور اس کے جتنے چلے چانٹے ہیں۔ یہ انشاءاللہ گیم چینجر ہے۔ یہ کابل، اسلام آباد، ڈھاکہ، ترکمانستان، قزاقستان، چائنا اور اوپر روس تک انشاءاللہ یہ ایک بہترین قسم کا ایک اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے۔ پورا آپ کا جو ہے سینٹرل ایشیا انشاءاللہ تھرو پاکستان کنیکٹ ہوگا گرم پانیوں سے، گیم چینجر فور۔ اور جو قائد اعظم نے ایک بات کی تھی نا سن 42 یا 48 میں، کہ جب ان سے پوچھا گیا لائف میگزین میں کہ ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان، تو قائد اعظم the founder of Pakistan said that I see Pakistan to become the pivot of the world۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیوٹ بنے گا۔ تھوڑا سا بس ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اگر اتحاد ہے، ایمان ہے، تنظیم ہے، تو انشاءاللہ اس جیسے 10 نریندرا مودی اور 10 ہندوستان آ جائیں، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ بس صرف یہ احساس کریں کہ کہاں میں نے سیاست کرنی ہے اور کہاں میں نے ریاست کو بچانا ہے۔ اپنی سیاست ریاست کی قیمت پہ نہ کریں۔ 5th جنریشن وارفیئر ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ میں پختونوں کو، بلوچ کو، پاکستانیوں کو، پنجاب کو، سندھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی بات نہیں، میں ان کو اشفاق احمد مرحوم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اشفاق صاحب نے ایک بات کی تھی، ان کی ویڈیو پہ ریکارڈ ہے اور زاویہ میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا پاکستانیوں، اس پاکستان کی قدر کر لو، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے،
اللہ ناراض ہو گیا پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. لیکن میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں خدا نخواستہ ہم پہ سخت وقت آ گیا, کوئی ہمارے لیے نہیں آئے گا, کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہماری پناہ ہی پاکستان ہے. پاکستان ہماری ماں ہے, اس کی قدر کر لو. چاہے کوئی فوجی ہو, چاہے کوئی سویلین ہو, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. باقی نعرے جو ہیں وہ ثانوی ہیں. تو میسج نریندر مودی کو یہی دیا ہے کہ میدان جنگ میں تمہیں ناکوں چنے چبوائیں گے. جہاں بات اخلاق کی, اصولوں کی ہوگی وہاں پہ ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان اویئر ہے. ان کو 16 دسمبر 1971 بھی یاد ہے, ان کو 16 دسمبر 2014 بھی یاد ہے. اور یہ کوئی اگر if somebody is watching in India, so I want to remind them that we as a nation have not forgotten what had happened in 1971, and you must not forget what happened to you in 1965. Believe me, Ajit Doval, believe me, Mr. Narendra Modi, inshallah, Pakistan and our state organizations, our army, our air force, our intelligence agencies, and the people of Pakistan, they are more than capable of repeating what we did with you in 1965 and what we did with you in 2019.